अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फलक शेख। फ्रेंड्स, आज आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फलक शेख, और आज मैं आपको हदीस के बारे में बताने वाली हूँ, बुखारी शरीफ की हदीस। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बुखारी शरीफ के बारे में कुछ बताती चलूँ कि बुखारी शरीफ क्या है, किसको कहते हैं। फ्रेंड्स, बुखारी दुनिया में कुरान मजीद के बाद माने जाने वाली किताबों में से एक है। अव्वल दर्जे पर मानी जाने वाली किताबों में से एक है कुरान मजीद के बाद। और इस किताब को इमाम बुखारी ने लिखा, और जब वो एक एक हदीस लिखते तो पहले गुस्ल करते, फिर वज़ू करते और खुशबू वगैरह लगाकर एक एक हदीस को बड़े एहतमाम से इसको लिखा करते थे। और इस किताब को उन्होंने 16 साल लिखा और तब जाकर ये मुकम्मल हुई है। और इस किताब में 30 पारे हैं और उसकी तफसीर है और वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं इस किताब में। फ्रेंड्स, अल्लाह ताला ने फिर इस किताब को इमाम बुखारी के इस अकीदत के साथ लिखने की वजह से बड़ा मर्तबा इस किताब को अता फरमाया है। तो आज मैं इसी किताब के बारे में आपको कुछ हदीसें बताऊंगी, और उसकी इंशाल्लाह जितनी भी मुझे तशरीह आती है या उसके बारे में जो भी मुझे आता है मैं आपको बताती चलूँगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको रात के टाइम मतलब क्या हुजूर ने फरमाया सोने से पहले, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि दूसरों को भी इस हदीस के बारे में नॉलेज हो। और फ्रेंड्स, अगर आप शेयर करते हैं और अगर वो उस पर थोड़ा सा भी अमल करता है तो इसका सवाब आपको भी मिलेगा। हम बहुत सी दीन की बातें सुनते हैं और उस पर अमल नहीं करते, तो अगर हम ये शेयर करते हैं और दूसरा कोई अगर इस पर अमल करता है तो अल्लाह फिर हमारे लिए भी उसका यानी सवाब अता करता है। तो अगर हो सके तो इसको शेयर कर देना, ताकि इन हदीसों का और इस पर अमल करने का सवाब जो दूसरा करेगा उसका सवाब भी आपको मिलता रहेगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि क्या है इस किताब में। हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात के वक्त तुम जब सोने लगो तो चरागों को बुझा दो, दरवाजे बंद कर लिया करो, मश्क का मुंह बांध लिया करो और पीने की चीज़ें ढाँप दिया करो। और हुमाम का बयान है कि मेरे ख़याल में आपने ये भी फरमाया कि खा लकड़ी के साथ। फ्रेंड्स, इस हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सोने के लिए जब तुम जाओ तो दरवाज़े बंद कर लिया करो। दोस्तों, दरवाज़े को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर बंद करना चाहिए, इससे शैतान दरवाज़ा नहीं खोल सकता। औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह के साथ दरवाज़े को बंद कर लेना चाहिए। और मशकीज़े का मुंह बांध लिया करो, इसका मतलब ये है कि पीने की जितनी भी चीज़ें हैं उसको हमें बंद करना चाहिए, यानी पानी पीने की वगैरह जो भी चीज़ें उसे बंद कर देनी चाहिए। चाहे फिर उस पर अगर ढाँपने के लिए कोई चीज़ ना हो तो एक लकड़ी ही क्यों ना हो उसे रख देना चाहिए। और चरागों को बंद कर लेना चाहिए, यानी कि पहले के ज़माने में चराग होते थे, इसलिए हुजूर ने चरागों को बुझाने का हुक्म दिया है। आजकल तो लाइट वगैरह होती है तो लाइट भी बंद कर लेनी चाहिए, क्योंकि मतलब लाइट जैसे कुछ भी हो सकता है, लाइट अगर ऑन है तो आग लग सकती है। हुजूर ने इसीलिए मतलब चरागों को बंद करने का हुक्म दिया, क्योंकि चूहे वगैरह अगर वहाँ से गुजरे तो हो सकता है कि घर में आग लग जाए। और लाइट वगैरह का भी यही हुक्म आएगा कि उसे बंद कर लेनी चाहिए, क्योंकि लाइट वगैरह से भी बहुत सी चीज़ें आजकल होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये हदीस शायद आपकी समझ में आ गई होगी। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आगे बताती हूँ मैं।
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی، اور آپ نے یہ حدیث تو سنی ہوگی کہ تشریف لائی اور پھر وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، تو حضرت عائشہ سے ملاقات کی اور کہا کہ مجھے خادم کی ضرورت ہے، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ چلیے اب اس حدیث کو میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں۔ ابن ابی لیلہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ حضرت فاطمہ نے ان چھالوں کی چکی پیسنے کے باعث ان کے ہاتھوں میں پڑ گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یعنی کہ ان چھالوں کی شکایت کی کہ جن کی وجہ سے چکی پیسنے کی وجہ سے جو چھالے آپ کے ہاتھ میں پڑ گئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خادم مانگنے کے لیے حاضر ہوئی، لیکن آپ کو نہ پائے، یعنی حضور وہاں پر موجود نہیں تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ سے اس امر کا تذکرہ کیا، حضرت عائشہ سے اس بات کو بتایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے یہ بات گوش گزارش کر دی۔ حضرت علی کا بیان ہے کہ پھر حضور ہمارے پاس تشریف لائے، یعنی کہ حضرت فاطمہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر چلے گئے اور ہم اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے۔ ہم کھڑے ہونے لگے تو فرمایا کہ اپنی جگہ رہو، یعنی کہ اپنی جگہ بیٹھے رہو۔ آپ ہمارے درمیان بیٹھ گئے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، یعنی کہ بہت قریب بیٹھ گئے کہ حضور کے قدموں کی ٹھنڈک مجھے محسوس ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے خادم سے بہتر ہو؟ جب تم اپنے بستروں پر لیٹنے لگو یا اپنی خوابگاہ سنبھالو تو 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ فرینڈز، آج ہم اتنا کام تو نہیں کرتے کہ ہمارے ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں اور چکی پیسے۔ آج کل ہمارے لیے بہت سی آسانیاں ہو گئی ہے۔ تو فرینڈز، ہمارے پاس آج وقت ہی وقت ہے، ہم سوتے وقت اگر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اگر اللہ اکبر پڑھتے ہیں تو یہ ایک خادم سے بہتر ہے، یعنی کہ ایک کام کرنے والے سے بہتر ہے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھنے میں بہت سے 5 منٹ کا وقت لگے گا فرینڈز، لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور اسی کو تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کے لیے دیا، یعنی ان کو یہ وظیفہ بتایا، یہ عمل بتایا، تو اس لیے اس کو تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں۔ اب چلیے اب آگے کچھ حدیثیں پڑھتے ہیں اور اس پر انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ عمل اللہ ہمیں کرنے کی توفیق دے، کیونکہ یہ حدیثیں کوئی ایسی ویسی کتاب سے نہیں، ہم بخاری شریف کی شرح سے بخاری شریف کی کتابوں میں سے پڑھ رہے ہیں، اور یہ بالکل صحیح ہے۔ دیکھو فرینڈز، آج کل یہ لوگ بولتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، میں نے دعا مانگی تھی، 8 دن ہو گئے، 1 مہینہ ہو گیا، اللہ میری کیوں نہیں سن رہا ہے۔ اس کے بارے میں بھی حدیث میں کیا آتا ہے آج ہم جانیں گے۔ ابو عبید مولا ابن اظہر ہے یا زہر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک تم میں سے کوئی جلدی نہ کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن یوں کہنے لگتا ہے کہ میں نے دعا کی لیکن تو نے قبول نہ فرمائی۔ دیکھو فرینڈز، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اگر جب کوئی شخص ایسا کہے کہ میں نے ابھی دعا مانگی تھی اب تک قبول نہیں ہوئی، پھر وہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے صبر سے کام لینا چاہیے۔ کچھ دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا کچھ دعا ایسی ہوتی ہے جو اگر ہماری قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس کے 2 ریزن بھی ہو سکتے، 2 وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ
کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا مانگنا بہت پسند آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے اس چیز کو دوبارہ مانگنے لگا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ آپ کی آواز، آپ کا مانگنے کا انداز پسند آ رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے فرشتوں کہ ابھی اس کی دعا قبول نہ کرو، مجھے اس کی آواز سننا ہے، مجھے اس کی دعا سننی ہے، اور پھر ہم اسے دوبارہ مانگتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے بھی ایک وجہ ہے کہ قبول نہیں ہوتی ہے دعا جلدی سے ہماری، اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے لیے ابھی وہ ہماری قسمت میں نہیں ہے۔ تو فرینڈس، دعاؤں میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا کب بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو ضرور عطا کرتا ہے۔ آپ دعا مانگتے ٹھیک ہے، لیکن اگر قبول نہیں ہوتی تو پھر اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو بھی کرے گا بالکل بہتر کرے گا۔ فرینڈس، جب ہم تکلیف کے وقت ہوتے ہیں تو اس میں کیسی دعا مانگنی چاہیے، ان حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے۔ کیا ہے؟ چلو دیکھتے ہیں۔ ابو العالیہ کا بیان ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے وقت یہ دعا کرتے تھے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ جو عظمت اور حلم والا ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ جو آسمان اور زمین کا رب ہے اور عرش عظیم کا رب ہے۔ یعنی کہ دعا مانگتے ٹائم اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرنی چاہیے کہ اللہ تو کیا ہے، عظمت والا ہے، حکمت والا ہے، آسمان اور زمین کا رب ہے۔ اللہ کے بہت سے نام ہیں، ان میں سے کوئی بھی نام لینے چاہیے، اے اللہ تو رحمان و رحیم ہے، غفار و کریم ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کے نام لے کر دعا کرنی چاہیے تکلیف کے وقت، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو جلدی سے جلدی قبول کرتا ہے، اور جلدی سے جلدی اللہ اس دعا کو سنتا ہے۔ دیکھو فرینڈ، اور بہت سے لوگ جو ہے تو وہ کیا ہے، موت کے بارے میں موت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں، یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے موت دے دے، اللہ میں اب نہیں رہنا چاہتی دنیا میں، ایسا کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ قیس بن ابو الحازم کا بیان ہے کہ میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے 7 داغ لگوائے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع فرمایا نہ ہوتا تو میں ضرور اس کی دعا کرتا۔ یعنی کہ حضور نے موت کی دعا کرنے سے منع فرمایا ہے، موت کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا ہمیں اس دنیا سے رخصت کر دے گا، اس کے لیے دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے کہ تم اس کا حل نہ نکال سکو، بس اللہ سے آپ کو دعا کرنی ہے، اللہ اس کا حل ضرور نکالے گا۔ آپ کو موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ چلیے فرینڈس، اب آگے کچھ حدیثیں اور ہم پڑھتے ہیں۔
चलो अमल में म्याना रवि और हमेशगी हो। देखो, मसरूक का बयान है कि मैंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा अमल ज़्यादा पसंद था। फरमाया कि जो हमेशा हो। मसरूक का बयान है कि मैंने पूछा हुजूर तहज्जुद के लिए कब खड़े हुआ करते थे। फरमाया कि जब मुर्ग की अजान सुनते तो खड़े हुआ करते थे। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई भी अमल करें तो उस पर हमेशा करें, यानी उस अमल को थोड़ा करके नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करना पसंद था कि जो भी हम अमल करें उसे हमेशा करें। यानी कि हुजूर नमाज़ पढ़ते थे, तहज्जुद की हमेशा पढ़ते थे, हम अगर पढ़ते तो उसे भी हमें हमेशा पढ़नी चाहिए, ऐसा पसंद था हुजूर को। अगर कोई उज़्र के वजह से हम अगर छोड़ देते तो वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए हमें कि जो भी हम अमल करें उसको हमेशा करें। फ्रेंड्स, अब मैं कुछ हदीस मुस्लिम शरीफ के बारे में बयान करूँगी, यानी मुस्लिम शरीफ की बयान करूँगी हदीसें, और उसकी भी इंशाल्लाह थोड़ी सी कुछ तशरीह करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नरमी की फ़जीलत के बारे में यह हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स नरमी से महरूम है वो भलाई से महरूम है। यानी कि अपने अंदर नरमी पैदा करनी चाहिए, सख्त कलामी से हमें बचना चाहिए। जो शख्स नरमी से महरूम है वो भलाई से महरूम है, यानी कि उसके साथ कुछ भी भला नहीं होगा जो नरमी नहीं करता है। जहाँ तक हो सके फ्रेंड्स, अपनी ज़बान से नरमी यानी कि नर्म कलाम हमें मतलब कहना चाहिए। दो मुँह वाले की मज़म्मत के बारे में ये हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बुरा लोगों में तुम उसको पाते हो जो दो मुंह रखता है। उन लोगों के पास एक मुंह लेकर आता है और उन लोगों के पास दूसरा मुंह लेकर जाता है। फ्रेंड्स, इसकी तशरीह मतलब दो मुंह वाले मतलब ये होता है कि मतलब एक जगह कुछ और कहता है और एक जगह कुछ और कहता है। इसको दो मुंह वाले मतलब कहते हैं। हुजूर ने इसको दो मुंह वाला मतलब बयान किया है। ऐसे शख्स जो है क्या है, हुजूर ने क्या फरमाया, बुरा है, लोगों में सबसे ज़्यादा बुरा है वो जो दो मुंह वाला, यानी कि यहाँ पर एक मुंह रखता है और वहाँ पर जाकर एक मुंह रखता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को सबसे बुरा बयान किया है। झूठ बोलना बुरा है और सच बोलना अच्छा है। सच्चाई की फजीलत और झूठ की मजम्मत पर यह हदीस पाक है। चलिए मैं इसको बयान करती हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच नेकी की तरफ राह दिखाता है और नेकी जन्नत को ले जाती है, और आदमी सच बोलता है यहाँ तक कि खुदा के नज़दीक सच्चा लिख दिया जाता है, और झूठ बुराई की तरफ राह दिखाता है और बुराई जहन्नम को ले जाती है, और आदमी झूठ बोलता है यहाँ तक कि खुदा के नज़दीक झूठा लिख दिया जाता है। देखो फ्रेंड्स, इस हदीस में बताया गया है कि जो शख्स सच बोलता है अल्लाह की तरफ वो बढ़ता जाता है, यानी अल्लाह के नज़दीक होता जाता है, और जो झूठ बोलता है वो खुदा से दूर होता जाता है और जहन्नम के करीब होता जाता है। जहाँ तक हो सके हमें सच बोलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए हमें कई ज़्यादा झूठ बोलने पड़ते हैं। और हम किसके लिए झूठ बोलते हैं फ्रेंड्स? जो हमारे मरने के बाद ना हमारे काम आने वाला है, ना हम पर कुछ पढ़कर बख्शने वाला है, फिर हम उसके लिए क्यों झूठ बोले? किसी शख्स को बचाने के लिए हम कभी झूठ बोलते हैं तो कभी खुद को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमें खुदा से दूर और जहन्नम के नज़दीक लेकर जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं और दूसरी हदीस बयान करती हूँ
کہ غصے کا بیان۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نگوڑانا یعنی کہ بے اولاد تم کس کو سمجھتے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا اس کو جس کی اولاد نہ ہوتی ہو یا جس کی اولاد نہ ہوتی ہو۔ آپ نے فرمایا وہ نگوڑا نہیں ہے، اس کی اولاد تو آخرت میں اس کی مدد کرنے کے لیے موجود ہے۔ نگوڑا حقیقت میں وہ شخص ہے جس نے اپنی اولاد میں سے اپنے آگے کچھ نہ بھیجا، یعنی جس کے روبرو کوئی اس کا لڑکا نہ مرے۔ آپ نے فرمایا پھر تم اپنے درمیان کسی کو شمار کرتے ہو؟ ہم نے کہا پہلوان۔ اچھا، پہلوان اپنے درمیان کس کو شمار کرتے ہو؟ ہم نے کہا پہلوان وہ ہے جس کو مرد نہ پچھاڑے۔ آپ نے فرمایا وہ کچھ نہیں، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے تے سنبھال لے، یعنی زبان سنبھال کر بات کرے، زبان سے کوئی بات مصلحت کے خلاف نہ کرے۔ یعنی حضور نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی لڑے، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنی زبان کو سنبھال کر بات کرے۔ دیکھو کچھ لوگ جو ہے غصے میں منہ پر مارتے ہیں، بچوں کے اور کسی کے بھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پر مارنے کے بارے میں کیا حدیث فرمائی ہے، چلیے دیکھتے ہیں۔ منہ پر مارنے کی ممانعت کے بارے میں حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی تم میں سے اپنے بھائی سے لڑے تو اس کے منہ سے بچا رہے، یعنی اس کے منہ پر مارنے سے بچا رہے۔ منہ پر مارنا نہیں چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے۔ غرور کے بارے میں ایک حدیث ہے، دیکھو چلو سنتے ہیں۔ غرور کرنا حرام ہے۔ ابو سعید خدری ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عزت پروردگار کے اظہار کی اور بزرگی کی اس کی چادر ہے، یعنی یہ دونوں اس کی صفتیں ہیں۔ پھر پروردگار فرماتا ہے جو کوئی یہ دونوں صفتیں اختیار کرے میں اس کو عذاب دوں گا۔ یعنی کہ غرور جو کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا۔ یہ غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے کسی کو نا امید کرنا حرام ہے۔ اس پر کیا حدیث ہے؟ جذب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص بولا قسم اللہ کی اللہ تعالیٰ فلاں کو نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے وہ جو قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں کو نہ بخشوں گا، میں نے اس کو بخش دیا اور اس کے جس نے قسم کھائی تھی اعمال لغو کر دیے گئے۔ یعنی کہ ایک شخص نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم اللہ اس کو نہیں بخشے گا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون ہے جو میری قسم کھاتا ہے، میں تو اس کو بخش دیا لیکن تیرے اعمال کو میں نے یعنی بیکار ہو گئے اب اس کے اعمال، اب میں اس کو نہیں بخشوں گا۔ یعنی کہ اللہ کی رحمت سے کسی کو نا امید نہیں کرنا چاہیے۔ نا امید کرنے کی وجہ سے کیا ہوا، اس کے اعمال رد کر دیے گئے۔ بیٹیوں کے پالنے کے اوپر ایک حدیث، یعنی کہ جس کے پاس بیٹیاں ہیں ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس پر ایک حدیث بیان کرنا چاہوں گی کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میرے پاس ایک عورت آئی، اس کی 2 بیٹیاں اس کے ساتھ تھی۔ اس نے مجھ سے سوال کیا، میرے پاس کچھ نہ تھا، سوال کیا مطلب کچھ مانگا، میرے پاس کچھ نہ تھا، ایک کھجور تھی وہی میں نے اس کو دے دی۔ اس نے وہ کھجوریں لے کر 2 ٹکڑے کیا اور ایک ایک ٹکڑا دونوں بیٹیوں کو دیا اور آپ کچھ نہ کھایا، یعنی خود نے کچھ نہیں کھایا، پھر اٹھی اور چلی گئی۔ بعد اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے اس عورت کا حال آپ سے بیان کیا،
آپ نے فرمایا جو مبتلا ہو بیٹیوں میں، یعنی جس کی بیٹیاں ہو، پھر وہ ان کے ساتھ نیکی کرے، ان کو پالے، دین کی تعلیم دے، یاد رکھو دین کی تعلیم دے فرمایا حضور نے، نیک شخص سے نکاح کرے، وہ قیامت کے دن اس کی آڑ ہوں گے جہنم سے۔ یہ واقعہ تو آپ نے کئی سنا ہی ہوگا کہ جس کی بیٹیاں حضور نے اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کی خدمت میں ایک عورت آئی جس کی 2 بیٹیاں تھیں، اس نے کچھ مانگا، حضرت عائشہ کے پاس کچھ نہیں تھا، حضرت عائشہ کے پاس سوائے ایک کھجور کے۔ پھر حضرت عائشہ نے وہ کھجور اس عورت کو دے دی تو اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو آدھی آدھی اس کھجور کو دے دیا۔ پھر حضرت عائشہ کے پاس سے وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ حضرت عائشہ نے سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو حضور نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں وہ اسے دین کی تعلیم دے اور اچھا شوہر مطلب اس کو دے، یعنی نکاح کر کے دے دے اچھی جگہ، تو یہ اس کی پرورش کرنا، یہ ان کو جہنم سے بچائے گا، یہ جہنم میں جانے نہیں دے گا۔ آج کل لوگ بیٹیوں کو بہت سمجھتے، اور میں نے کئی جگہ دیکھا کہ لڑکیوں کو لڑکوں کے مقابلے میں کم سمجھتے، کم دیکھتے، حقارت کی نظر سے دیکھتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لڑکیاں برکت ہے، رحمت ہے اللہ کی، اور انہیں اچھے سے پال پوس کر بڑا کر کے ان کے اچھی جگہ نکاح کرے، ان کو دین کی تعلیم دے تو اللہ تعالیٰ جہنم سے ہمیں بچا دے گا، جہنم میں جانے سے ہمیں بچا دے گا۔ اور دوسری حدیث میں بھی میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کی بیٹیاں ہو اور وہ ان کا صحیح سے نکاح وغیرہ کرے اور ان کو دین کی تعلیم دے اور پھر ان کو اچھی پرورش دے تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا، یعنی 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے حضور نے فرمایا، یعنی وہ میرے بازو رہے گا، میرے بازو میں رہے گا، ایسا حضور نے فرمایا تھا۔ تو بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھے، بیٹیوں کی اچھے سے پرورش کر کے ان کی شادی کرے، ان کو دین کی تعلیم دے۔ فرینڈس مطلب اس میں بہت سی حدیثیں ہوتی ہیں تو جلدی جلدی ملتی نہیں ہیں، ایک کے بعد ایک بہت سی مطلب روایت ہوتی ہے، اس لیے اس کو تھوڑا ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہے تاکہ آپ کو بھی حدیثوں کا کچھ علم حاصل ہو، اور ڈھونڈنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے تو معافی چاہوں گی اس چیز کے لیے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی فضیلت کے اوپر یہ حدیث پاک ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندوں کے خیال کے پاس ہوں، یعنی اس کے گمان کے اور اٹکل کے ساتھ نودی نے کہا، یعنی بخشش سے اور قبول سے اس کے ساتھ ہوں، اور میں اپنے بندوں کے ساتھ ہوں رحمت اور توفیق اور ہدایت اور حفاظت سے، جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے، اگر وہ مجھ کو اپنی جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر مجمع میں مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں اس کو مجمع میں یاد کرتا ہوں، اور جو اس کے مجمع سے بہتر، یعنی فرشتوں کے مجموعے میں، اور جب بندہ ایک بالشت میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں اس کے ساتھ اس کے 1 ہاتھ نزدیک ہو جاتا، اور جب وہ 1 ہاتھ مجھ سے نزدیک ہو جاتا ہے تو میں 1 دونوں ہاتھ کے پھیلانے کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میرے پاس چلتا آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر چلا آتا ہوں۔ دیکھو فرینڈس، اللہ تعالیٰ کو ہم یاد کریں اگر تو اللہ تعالیٰ ہم جتنا یاد کرتے ہیں اس سے زیادہ اللہ ہمیں یاد کرتا ہے، یعنی کہ اگر ہم اکیلے یاد کرتے ہیں، دل میں یاد کرتے ہیں تو اللہ ہمیں دل میں یاد کرتا ہے، اور اگر ہم مجموعے میں یاد کرتے ہیں تو اللہ پھر ہمیں فرشتوں کے مجموعے میں یاد کرتا ہے، اور اگر ہم اللہ کی طرف چل کر جاتے ہیں تو اللہ ہماری طرف پھر دوڑ کر آتا ہے، یعنی کہ اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم جتنا اللہ کو یاد کریں گے اللہ اتنا ہمارے قریب ہوتا جاتا ہے۔
फ्रेंड्स, पीठ पीछे दुआ करने की फजीलत के बारे में यह हदीस है कि अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो अपने भाई के लिए पीठ पीछे उसके दुआ करे, मगर फरिश्ता कहता है तुझको भी यही मिलेगा, क्योंकि पीठ पीछे दुआ करना इखलास की दलील है और इखलास का सवाब बेहद है। यानी कि जो शख्स किसी के पीठ पीछे दुआ करता है तो अल्लाह ताला फिर उसको भी वही चीज़ अता करता है जो वो दूसरों के लिए दुआ करता है। तो होना ये चाहिए कि हम किसी के लिए भी पीठ पीछे यानी कि बाद में उसके लिए दुआ करें, उसके सामने अगरचे ना करें। जब मुर्गा चिल्लाता है तो उस वक्त क्या करना चाहिए, उसकी क्या फजीलत है, क्या हुजूर ने फरमाया, चलो सुनते हैं। मुर्ग चिल्लाते वक्त दुआ मांगना। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम मुर्ग की बांग सुनो तो अल्लाह ताला से उसका फजल मांगो, क्योंकि मुर्ग फरिश्तों को देखता है। यानी कि जब मुर्ग चिल्लाता है तो तब फरिश्ते नाजिल होते हैं और वो फरिश्तों को देखकर वो बांग देता है। तो हमें उस वक्त दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह का फजल मांगना चाहिए, अल्लाह का कुर्ब मांगना चाहिए। जो भी हमारे दिल में है तब हमें वो दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि वो फरिश्तों के नुज़ूल का वक्त होता है जब वो मुर्गा बांग देता है। खाने और पीने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना क्या है, मुस्तहब है, क्या है, इसके बारे में हदीस पाक है। खाने या पीने के बाद खुदा का शुक्र करना मुस्तहब है। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह राज़ी होता है बंदे से जब वो ना खाकर उसका शुक्र करे या पीकर उसका शुक्र करे, यानी सुबह शाम और किसी वक्त के खाने के बाद। अल्लाह ताला खुश होता है कब, जब अल्लाह ताला का हम खाने और पीने के बाद शुक्र अदा करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतनी हदीसें काफ़ी हैं। और फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं मुझे प्लीज़ बताएं, कमेंट करें, और ताकि मैं और मेरे वीडियो में जो भी कमी है या जो भी मैं कुछ गलत करती हूँ मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो गलती ना करूँ। और आप किस बारे में मेरे हदीस को जानना चाहते हैं, यानी मैं किस टॉपिक पर हदीसों को लेकर आऊँ, आप मुझे वो प्लीज़ बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में सारी हदीसें आपको बता सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे इस वीडियो को पूरा वॉच करें, और अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।